اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان محترم، اسلام دین حکمت ہے اور اس دین حکمت میں، اسلام میں ہر چیز کے احکامات بیان ہوئے ہیں۔ اس دین اسلام میں بیت الخلاء کے بعض احکامات بیان ہوئے ہیں کہ جن احکامات پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ بیت الخلاء کے ان احکامات میں سے پہلا حکم شریعت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب بھی بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپائے، یہاں تک کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی بیت الخلاء جاتے وقت اپنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو بچے ہیں، وہ دیوانے جو پاگل ہیں لیکن اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی انسان کو اپنی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب بیت الخلاء میں جائے تو دیوانوں سے بھی اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھے۔ اسی طرح عزیزان محترم، روب قبلہ یا پشت قبلہ ہو کر پیشاب پاخانہ کرنا بھی حرام ہے۔ 4 جگہیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہے۔ ان جگہوں میں سے پہلی جگہ بند گلی میں، گلی بند ہو اور وہاں کے رہنے والوں نے وہاں پیشاب اور پاخانے کی اجازت نہ دی ہو تو وہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہے۔ دوسری جگہ اس زمین میں جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور اس شخص نے وہاں پیشاب اور پاخانہ کرنے کی اجازت نہ دی ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی پیشاب اور پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان جگہوں میں جو مخصوص لوگوں کے لیے وقف ہو، مثلا جو پاخانے کی جگہ، جو لیٹرین مثلا کسی خاص مدرسے کے طلاب کے ساتھ مخصوص ہے، طالب علموں کے ساتھ مخصوص ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہ پر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں جو مخصوص لوگوں کے لیے خاص ہو۔ مثلا مدرسے کے طالب علموں کے لیے خاص ہے کوئی جگہ تو وہاں پر پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہے۔ چوتھی جگہ مومنین کی قبروں کے پاس جبکہ اس فعل سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہو تو وہاں پر بھی پیشاب اور پاخانہ کرنا حرام ہے۔ یہی صورت ہر اس جگہ کی ہے جہاں رفع حاجت دین یا مذہب کے مقدسات کی توہین کا موجب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں احکامات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔